بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم يصب الماء. وقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر وأنا وأنت فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعت فصليت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هل ينفخ في يديه کہ اپنے ہاتھوں میں پھونکنا ہوگا یا نہیں. بعد ما يضرب بهما الصعيد. يضرب الصعيد يضرب الصعيد، اس کے بعد کہ ان دونوں ہاتھوں کو لگائے گا الصعید زمین پر. صعید کے معنی زمین کی سطح اوپر والا حصہ تیمم کے لیے. یعنی اگر کوئی اشکال کرے کہ حدیث میں نفخ فیہما آیا ہے جس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکا، تو مصنف نے باب میں حل کیوں لگایا؟ کیا پھونکنا چاہیے یا نہیں پھونکنا چاہیے مٹی کو؟ حل اس لیے لگایا حل کہ یہ حل اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہے کہ غبار فی سبیل اللہ، اس کی وجہ سے جہنم حرام ہو جاتی ہے. تو جب غبار مطلوب ہے تو کیا اس کا دور کرنا اچھا ہے یا نہیں؟ تو جب حل کے ساتھ سوال پیدا ہوا تو مصنف نے حل کو جواب میں لگایا. تو یہ حل بطور سوال ہوا اور اس کے جواب میں بتلایا کہ جائز ہے، نفخ جائز ہے. اور من برت قدمہ فی سبیل اللہ لم تمسہ النار. غبار فی سبیل اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے، وہ ہو چکا ہے، پھر اس کو باقی رکھنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ جب غبار لگایا فی سبیل اللہ ہو گیا. یا نمبر 2 اس لیے حل لگایا کہ اشکال ہے، یعنی سوال ہے. تیمم وضو کا قائم مقام ہے اور وضو میں پانی کا بہنا ہوتا ہے، تو کیا تیمم میں مٹی کو بہنا ہوگا اور مٹی کا باقی رکھنا ہوگا؟ تو مصنف نے جواب دیا کہ نہیں، اس کا باقی رکھنا مطلوب نہیں ہے. اور نمبر 3 اس لیے حل کو مصنف نے ذکر کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکا تھا تو اس میں کئی احتمالات ہیں. ممکن ہے کہ پھونکنا اس لیے تھا کہ ہاتھ کے ساتھ کوئی تنکا یا تنکے لگ گئے تھے، یا اس لیے پھونکا تھا کہ مٹی زیادہ تھی تو تقلیل مقصود کم کرنا، یا اس لیے پھونکا تھا تاکہ دوسروں کو تیمم کا طریقہ دکھا دے کہ دیکھ لو، یا اس لیے پھونکا تھا کہ شریعت کا حکم بیان کرنا مقصود کا کہ پھونکنا چاہیے. تو مصنف نے حل لگایا کہ یہ متعین نہیں ہے کہ شریعت کو بیان کرنے، حکم کو بیان کرنے کے لیے تھا. ممکن ہے کہ اشارہ تھا تیمم کی طرف، ممکن ہے کہ کچھ تنکے لگ گئے تھے.
تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تراب کو پھونکنا ضروری نہیں ہے. تو اگر مٹی کے ساتھ تیمم کرے غبار والی چیز کے ساتھ تو غبار کا لگنا ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ضروری نہیں ہے. امام شافعی امام احمد کے نزدیک ضروری ہے کہ غبار مٹی اعضاء کے ساتھ لگ جائے. فرماتے ہیں ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا میں جنب ہو گیا. فلم اصب الماء تو میں نے پانی نہیں پایا. تو عمار ابن یاسر نے حضرت عمر سے فرمایا کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم سفر میں تھے اور ہم کو جنابت لاحق ہو گئی، احتلام ہوا، بس آپ نے نماز نہیں پڑھی. اور اما انا اور میں بہرحال فتمعت تو میں نے مٹی میں پلٹیاں کھائیں، ایک طرف سے دوسری طرف، دوسری جانب سے پہلی جانب، تاکہ پورے بدن پر مٹی لگ جائے. اس پر اشکال ہے اگر کہ تیمم نازل ہوا تھا یا نہیں. اگر تیمم نازل ہوا تھا تو حضرت عمر نے کیوں تیمم نہیں کیا، اور اگر تیمم نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت عمار کو کیسے پتہ چل گیا کہ مٹی مطہر ہے؟ یہ اشکال ہے. اس اشکال کا ایک جواب یہ ہے کہ تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی او لامستم النساء، لیکن حضرت عمر نے یہ خیال کیا کہ لامستم النساء میں لمس بمعنی لمس بالید ہے. جب لمس بالید ہے تو جنابت میں تیمم ہے یا نہیں ان کو معلوم نہیں، تو اس لیے انہوں نے تیمم نہیں کیا. اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی نزدیک لامستم جماع کے معنی میں اور جنابت کے معنی میں جنابت کے بعد تیمم ہے، لیکن انہوں نے تیمم میں مبالغہ کیا اور پورے بدن پر مٹی لگائی. یہ ایک جواب. یہ جواب صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ ثابت نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لامستم کو مس بالید کے معنی میں لیتے تھے، بلکہ وہ لامستم جمع کے معنی میں لیتے ہیں، جیسے آنے والے ورق میں انشاءاللہ آ جائے گا. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ تیمم ان کو معلوم تھا لیکن تیمم کا طریقہ نہیں دیکھا تو اجتہاد کیا. تو حضرت عمر نے یہ اجتہاد کیا جب ہمیں طریقہ معلوم نہیں تو تیمم مت کرو. اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے تیمم کو غسل کا خلیفہ بنایا، اور جیسے غسل میں پورا بدن تو تیمم میں بھی پورے بدن پر مٹی لگائی. یہ دوسرا جواب. یہ جواب بھی بعید ہے کہ تیمم نازل نہیں ہوا ہو، اور ان حضرات نے یہ جواب بعید ہے اس لیے کہ تیمم نازل ہوا تھا، اور یہ کہ ان کو طریقہ معلوم نہیں تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا. جب حکم نازل ہو جائے تو اس کا طریقہ صحابہ کو معلوم ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ آیت تیمم حضرت عمر نے نہیں سنی تھی تو تیمم نہیں کیا، حضرت عمار نے سنی تھی تو انہوں نے تیمم کیا. یہ بھی بعید بات ہے. اگر نہیں سنی تو حضرت عمار ان کو سناتے کہ یہ آیت کریمہ ہے. اس لیے بہتر جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیمم کا طریقہ معلوم کیا تھا، معلوم تھا ان کو، لیکن حضرت عمر
کا گمان غالب تھا کہ پانی مل جائے گا. جب ان کا خیال تھا کہ پانی مل جائے گا تو اس لیے نماز نہیں پڑھی، نماز کو مؤخر کیا. اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے تیمم کیا چونکہ فی الحال پانی موجود نہیں ہے. جب فی الحال پانی موجود نہیں تو تیمم کرنا چاہیے. پھر تیمم میں مبالغہ کیا، یعنی یہ کہ پورے بدن پر مٹی، خاک اور مٹی لگائی. یہ سب سے اچھا جواب ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیمم کے بارے میں بہت حساس تھے. وہ فرماتے تھے تیمم سے بچنا چاہیے الا یہ کہ انتہائی ضرورت ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ذکر کیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمار سے انما کان یکفیک ھکذا، آپ کے لیے یہی طریقہ کافی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کفین کو، ہتھیلی کو زمین پر لگایا، ونفخ فیہما، اور ان میں پھونکا. اب ان پھونکنے میں، اس پھونکنے میں یا اشارہ ہے تیمم کی طرف یا مٹی کو اڑانے کے لیے ہے یا ہاتھ میں کوئی چیز لگی تھی. اور بکفیہ الارض یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت میں، ابو داود کی روایت میں ایک کف کا ذکر ہے، بکفہ الارض. مسلم کی روایت میں ظاہر الکفین کا ذکر ہے. بات کیوں بھائی؟ کیا بتائیں؟ ہاں ہاں، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ظاہر کا یہ ظاہر اوپر ہے، یہ دکھایا، حالانکہ اس کے ساتھ تو تیمم ہے نہیں. تو ظاہر کا کف کا جیسے آپ کو بتایا مسلم میں. اور ایک روایت میں شمال کو یمین پر ڈالا، شمال کو یمین پر لگایا. یہ بھی طریقہ تیمم نہیں. اس لیے احناف کہتے ہیں کہ، اور شافعیہ بھی، کہ ان سب روایات کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم معلوم اور تیمم مشہور کی طرف اشارہ فرمایا. تیمم مشہور کیا ہے؟ اس میں صرف یدین اور چہرے پر ہاتھ ملنا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ پورے بدن کے اوپر لگا دو. ورنہ جو لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ کفین کو زمین پر لگا دے، ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر چہرہ اور کفین کو مسح کرے، تو اگر صرف کفین کو مسح کرنا کافی ہے تو پھر ابو داود کی روایت میں ایک کف بھی کافی ہو جائے گا. اور مسلم کی روایت میں ظاہر الکفین کا ذکر ہے. پھر ظاہر الکفین کافی ہو جائے گا، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ظاہر الکفین نہیں ہے بلکہ باطن کو لگانا چاہیے. تو اس لیے یہ تیمم معلوم کی طرف اشارہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مقطوع الیدین والرجلین ہے اور اس کے چہرے پر زخم ہے تو یصلی بلا وضوء، بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھے گا، اس لیے کہ معذور ہے. اب اس کے بعد جو باب ہے، باب التیمم للوجہ والکفین. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ صرف وجہ اور کفین کافی ہے. امام احمد رحمہ اللہ کے مسلک کو اختیار کیا. امام احمد کے نزدیک الوجہ والکفین. بند کر دو یہ.
اور ائمہ ثلاثہ کی نزدیک الی المرفقین ہے. پھر الی المرفقین میں امام مالک کے نزدیک الی المرفقین استحباباً ہے اور کفین وجوباً ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک الی المرفقین وجوباً ہے، مرفقین تک کہنی تک واجب ہے. جیسے تیمم خلیفہ وضو ہے، جہاں تک وضو کا پانی ہے وہاں تک تیمم کی مٹی ہے. یہ ایک اختلاف ہے کہ کہاں تک ہے، اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ کتنے ضربتین کتنے ہیں. امام احمد کے نزدیک ضربۃ واحدۃ ہے، چہرے کے لیے بھی اور یدین کے لیے ایک. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک امام احمد کے علاوہ ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین. ابن ابی لیلہ کا مذہب یہ ہے کہ ضربۃ ایک ضربہ ہے لہما دونوں کے لیے، چہرہ یدین، پھر ضربۃ لہما. یہ ابن سیرین کے نزدیک 3 ضربات ہیں، ضربۃ للوجہ، ضربۃ للیدین، ضربۃ لکلیہما. ابن بزیزہ کی نزدیک 4 ضربتیں. ابن بزیزہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. بیٹھ جاؤ. مصنف نے یہ باب باندھا تیمم للوجہ والکفین، امام احمد کے قول کو اختیار کیا، اور ضربتین میں بھی امام احمد کے قول کو اختیار کیا مصنف نے، جو آنے والی ورق میں دیکھیں گے انشاءاللہ. فرماتے ہیں حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال اخبرني الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا کا مطلب بالضرب للكف. وضرب شعبة بيديه الأرض، اور شعبہ نے زمین پر مٹی لگائے، زمین پر ہاتھ لگائے. تیمم اس چیز پر ہے ما یکون من جنس الارض، جو زمین کی جنس میں سے ہو. زمین کے جنس میں سے وہ ہے جو جلانے سے جلتی نہیں اور پگھلانے سے پگھلتی نہیں، اس پر تیمم جائز ہے. اور امام شافعی کی نزدیک تراب ہونا چاہیے، اور ایک قول یہ ہے کہ تراب منبت ہو، یعنی وہ تراب جو مالح ہے، نمکین ہے، جس میں کوئی چیز نہیں اگتی، وہ نہیں، بلکہ التراب المنبت ہونا چاہیے. اس لیے کہ سعید کے ایک معنی تراب منبت ہے. تو اس میں مصنف امام شافعی کے خلاف ہے، جیسے آنے والے باب میں آ جائے گا انشاءاللہ. اب یہاں فرماتے ہیں ثم ادناہما من فیہ، پھر دونوں ہاتھوں کو منہ کے قریب کیا. ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے اور کفین کو مسح کیا، یعنی اشارۃ الی التیمم المعلوم. اس لیے کہ حضرت جابر کی روایت میں ہے التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراعین الی المرفقین، مرفقین تک ہونا چاہیے. اسنادہ صحیح. اسی طرح حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو جہیم کی روایت میں بھی مرفقین کا لفظ ہے. ابن عمر کی روایت میں التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للکفین الی المرفقین کا ذکر ہے. حضرت جابر
ابن عمر اور حضرت اسلع یا اسلع تیمم سعیدا طیبا ضربتین ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراعین. تو باقی سب روایات میں ذراعین کا ذکر ہے، الی المرفقین کا ذکر ہے. جہاں مسح بہما وجہہ و کفہ آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے قول کی نفی کی. حضرت عمار نے تمعق کیا تھا، یعنی مٹی میں پلٹیاں کھائی تھی، تو حضرت نے فرمایا پلٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی تیمم جو سب کو معلوم ہے وہ کر لے. ابن ماجہ میں آپ کو اس کی مثال بتائی تھی، وہ یہ کہ کوئی طالب علم یہاں ملتزم کے ساتھ کھڑا ہے. ملتزم کو جانتے ہو؟ یہ جانتے ہیں ملتزم؟ آپ جانتے ہیں ملتزم؟ یہ شریر طالب علم جانتا ہوگا ملتزم. ولی عہد آپ جانتے ہیں؟ ملتزم کو جانتے ہیں؟ ہاں وہ جانتے ہیں. وہ سامنے ملتزم ہے جہاں تک طالب علم کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے وقت. تو اس ملتزم کے ساتھ جو دیوار ہے اس کے ساتھ طلبہ کھڑے ہو اور استاد ان سے یہ کہے نماز کی یہ اشارہ کرے اور وہ جائے کہ ہاں آج تو مفتی صاحب نے زبردست فتویٰ دیا، بس اتنا کریں گے اور ختم. ایک اشارہ الی التیمم الی الصلاۃ المعلومہ، وہاں صلاۃ معلومہ کی طرف اشارہ ہے، یہاں تیمم معلوم کی طرف اشارہ ہے. اور اشارات میں سب کچھ بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اشارات میں بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں، بعض کو چھوڑتے ہیں. اس کے بعد دوسری روایت ہے قال النضر اخبرنا شعبہ عن الحكم سمعت زرا عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه قال عمار. پھر دوسری حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه انه شهد عمر وقال له عمار كنا في سریۃ. سریہ چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں، جو آپ نے جلسانی میں پڑھا ہے سریہ کیا ہے، غزوہ کیا ہے، جیش کیا ہے. فاجنبنا وقالت تفل فیہما، تفلا نفخ کی جگہ، نفخ پھونکنا اور تفلا وہ پھونکنا جس میں تھوڑا سا لعاب بھی نکلے. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعقت تمرغت، میں نے پلٹیاں کھائی. اس کو پلٹی کھانا کہتے ہیں. من جانب الى جانب آخر ومن آخر الى الاول. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان. یہ کہاں ہے؟ یہ نسخہ نہر میں ہے. نہر کو تو جانتے ہو، نہر ہے، جنگل ہے، صحرا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے يكفيك الوجه والكفان. ایک نسخے میں يكفيك الوجه والكفين، یہ والکفین میں یہ مفعول معہو ہو جائے گا. آپ کے لیے کافی ہے چہرہ مع الکفین، تو اس لیے والکفین آیا. یہ تو ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک نسخہ ہے یکفیک الوجہ اور دوسرا نسخہ ہے یکفیک الوجہ. وجہ کیسے بنے گا؟ یکفیک ان تمسح الوجہ والکفین، پھر تمسح آ جائے گا. یہ بھی ٹھیک ہے،
لیکن ایک نسخے میں ہے یکفی الوجہ والکفین. پھر کیسے ہوگا؟ یکفی کا مسح الوجہ والکفین. تو مسح کو حذف کیا اور مسح کا اثر چھوڑ دیا، اس کے بعد جو اضافت اور جر ہے اس کو چھوڑ دیا. آپ کے لیے کافی ہے چہرہ اور کفین. اب اس پر اشکال ہے کہ آپ نے جو تعویل کی تھی وہ تعویل یہاں نہیں چلتی. تعویل یہ کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اور اشارے میں سب کچھ بیان نہیں کیا جاتا، بعض بیان کیا جاتا ہے. تو یہاں تو اشارہ نہیں بلکہ قول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ اور کفین آپ کے لیے کافی ہے، کفین سے آگے ضرورت نہیں. حالانکہ جو قائل ہے وہ تو کفین کے قائل نہیں ہے، وہ تو اوپر سے بھی مسح کرتے ہیں. تو اس کے متعدد جواب دیے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ بعض حضرات نے، بعض راویوں نے حدیث فعلی کو حدیث قولی بنایا. اصل میں تو حدیث فعلی ہے کہ اشارہ فرمایا، تو انہوں نے اشارے کو قول بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یکفیک الوجہ والکفان. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ یکفیک الوجہ والکفان یہ من قبیل الروایت بالمعنی ہے. تو اس کے معنی کو کسی نے لے لیا. تیسرا جواب یہ ہے کہ یکفیک الوجہ والکفان میں ذکر جز اور مراد کل. جیسے کباسط کفہ الی الماء، جیسے کوئی پھیلا دے کفے اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف، ذکر کف ہے مراد ید ہے. اسی طرح یہاں یکفیک الوجہ والکفان میں ذکر ہے کف کا جز اور مراد کل ہے. کل کیا ہے؟ یدین، تو مراد یدین ہے. یہ بعض نے فرمایا ہے. بعض نے یہ کہا فیہ نفی للتمرغ، اس میں پلٹنے کی نفی ہے. اور اس کی نظیر یہ جیسے اما انا فافرغ علی رأسی ثلاث غرفات، میں اپنے سر پر ڈالتا ہوں 3 لپ. حالانکہ سر مراد نہیں ہے، بدن مراد ہے. تو یہاں بھی کفین سے مراد کفین نہیں یدین ہے. یہ سب جوابات ہیں، لیکن ایک جواب یہ ہے کہ قال بمعنی ضرب آیا ہے، یعنی فضرب ہاکذا، اور اس میں اشارہ ہے یکفیک الوجہ والکفین. اور قال ضرب کے معنی میں آتا ہے کما فی الصفحۃ الآتیہ، آنے والی صفحے میں. یہ سب جوابات اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور قال ضرب کے معنی میں بھی ہے، لیکن سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ قال اشارے کے معنی میں ہے. تو معنی یہ ہے فقال، پس اشارہ کیا. اور اشارہ کس کی طرف کیا؟ کہ یکفیک الوجہ والکفین. اشارے میں وجہ اور کفین کی کفایت کی طرف اشارہ تھا، کہ وجہ اور کفین کی طرف اشارہ ہے. تو قال بمعنی اشارہ ہے. اور اگر کوئی کہے قال اشارہ کے معنی میں کہاں آتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ اسی صفحے میں ہے. اسی صفحے میں یہ جو صفحہ ختم ہوتا ہے باب ہے، اس باب سے 1 2 3 4 سطر اوپر دیکھ لیں، اس میں ہے کہ وقالت باصبعیها الوسطی والسبابہ، وقالت و اشارت، اس عورت نے اشارہ کیا آسمان اور زمین کی طرف. قال بمعنی اشارہ اسی صفحے میں ہے، دور نہیں ہے. تو فقال یکفیک الوجہ والکفین. اس پر ایک طالب علم نے اعتراض کیا تھا یا اشکال کیا کہ قال اشارے کے معنی میں اس وقت آتا ہے جب اس کے بعد با آ جائے.
قال بیدہ اشار بیدہ، اور یہاں با نہیں ہے تو اشارے کے معنی میں قال کیسے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ دوسری جگہ میں اشارہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اس لیے قال کے بعد بیدیہ مقدر ہے، تو معنی یہ ہے فقال بیدیہ، پس اشارہ کیا اپنے ہاتھوں سے۔ اور کس طرح اشارہ کیا؟ اشارہ اس طرف تھا کہ یکفیک الوجہ والکفان، چہرے اور کفین کی کفایت کی طرف اشارہ تھا، قول نہیں تھا، تو چہرے اور کفین کی طرف اشارہ ہوگا، تو پھر یہ ہوگا فقال فاشار، اور یہ یکفی کا قول نہیں ہے بلکہ یہ اشارے، یہ مشار الیہ ہے۔ مشار الیہ کیا ہے؟ چہرے اور کفین کی کفایت، تو وہ کفایت تو قول نہیں ہے بلکہ اشارہ ہے کہ یہ کافی ہے، یعنی اشارہ میں ایک چیز بیان کرتے ہیں دوسری کو بیان نہیں کرتے۔ یہ میرے خیال میں سب سے اچھا جواب ہے۔ فقال، پس اشارہ فرمایا، انما کان یکفیک ہکذا، یکفیک الوجہ والکفین۔ اس کے بعد حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزہ عن عبد الرحمن قال شہدت عمر قال له عمار وساق الحدیث، اور حدیث کو چلایا۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض، بس حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، ہاتھوں کو لگایا زمین پر، فمسح وجہہ وکفیہ۔ یہ ہے اصل حدیث۔ اصل حدیث میں اشارہ ہے، یوں کیا یوں، اور اس میں اشارہ تھا تیمم معلوم کی طرف، تو یہاں دیکھو ضربہ اشارہ ہے، وہاں بھی ضربہ کا مطلب اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد باب الصعید الطیب وضوء المسلم یکفیہ من الماء۔ سعید کے دو معنی ہیں، ابن عباس کے نزدیک ہے الطیب المنبت، جیسے امام شافعی نے لیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک الطاہر، پاک ہو، اس لیے کہ ناپاک ہے اور خشک ہے تو اس پر نماز ہو سکتی ہے اور تیمم نہیں ہو سکتا، جیسے بتایا تھا۔ تو الصعید الطیب وضوء المسلم، یہ مسلمان کے لیے مطہر ہے، یکفی ہے، کافی ہے، من الماء، پانی کے بدلے میں۔ اس میں مصنف یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ تیمم طہارت کاملہ ہے یا طہارت ضروریہ ہے۔ احناف کے نزدیک تیمم طہارت کاملہ ہے، اور امام شافعی، امام احمد کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے۔ طہارت ضروریہ کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے درجے میں ہے، تو امام شافعی کے نزدیک ایک تیمم ہے، اس سے صرف ایک نماز، دوسری نماز نہیں۔ دوسری نماز کے لیے پھر تیمم ہے۔ اور امام مالک کے نزدیک تیمم
کہ ایک فرض مع السنن، اس کے ساتھ سنت بھی ہے. امام شافعی کی نزدیک صرف فرض، مالک کی نزدیک فرض مع السنت. احناف کی نزدیک تیمم طہارت کاملہ ہے، جب تک حدث نہ ہو یا پانی موجود نہ ہو تو تیمم چلتا رہے گا. مصنف اس مسئلے میں احناف کے ساتھ موافق ہے، اس لیے فرمائے الصعید الطیب وضوء المسلم. ایک روایت میں ولو الی 10 سنین، اگرچہ 10 سال تک ہو. یکفیہ من الماء، یہ کافی ہے پانی کی جگہ، بدل الماء، جیسے پانی ویسے تیمم. وقال الحسن یجزیہ التیمم ما لم یحدث، تیمم کافی ہے جب تک حدث لاحق نہ ہو جائے. 2 فرض پڑھے یا 3 پڑھے یا 10 پڑھ لے. سنن سعید ابن منصور میں ہے کہ التیمم بمنزلۃ الوضوء، وضو کی طرح ہے. اذا توضأت فأنت على الوضوء ما لم تحدث، اسی طرح اذا تیممت فأنت على التیمم ما لم تحدث، اس کا یہ حکم ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جیسے پانی طہور ہے یہ بھی طہور ہے. جیسے پانی کام کرتا ہے جب تک حدث نہ ہو، تیمم بھی کام کرتا ہے جب تک حدث لاحق نہ ہو. فقال الحسن يجزيه التيمم ما لم يحدث، يجزيه التيمم. وأما ابن عباس وهو متيمم، ابن عباس نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھائی. معلوم ہوا کہ متوضی متیمم کی پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی طہارت کاملہ ہے. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة، اور والتیمم بها، کوئی حرج نہیں اگر نماز پڑھ لے علی السبخۃ، علی الارض الغیر المنبتۃ، اس مٹی پر جو منبت نہیں ہے اس پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر تیمم بھی کر سکتے ہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے موافق جو منبت ضروری ہے اس منبت کو ختم فرمائے کہ منبت نہیں سبخہ. سبخہ کہتے ہیں شورہ زمین کو، شورہ زمین نمکین زمین کو کہتے ہیں جس میں نباتات نہیں اگتے ہیں. اور اس کو سیموتھور بھی کہتے ہیں، نمکین زمین کہتے ہیں، بنجر زمین کہتے ہیں. زمین شور سنبل بر نیارت درو تخم عملزا یا مگردان. شور زمین اس میں سنبل اور پھول نہیں اگتے، اس میں اپنے عمل کے تخم کو ضائع مت کرو، بیج کو ضائع مت کرو. نکو ای بابدا کردن چنانس، کہ بد کردن بجائے نیک مردان. کہتے ہیں کہ برائی برے آدمی سے اچھائی اتنی بری ہے جیسے اچھے آدمی کے ساتھ برائی بری ہے. برے کو سزا دے دو، اچھے کو ثواب دے دو. تو بہرحال اس میں یہ فرمایا کہ تیمم طہارت کاملہ ہے. اور نمبر 2، تیمم زمین منبت اور غیر منبت دونوں پر جائز ہے. اب اس کے بعد جو حدیث ہے وہ لمبی حدیث ہے، اور اس لمبی حدیث میں جو محل ترجمۃ الباب ہے وہ درمیان میں واقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے جس کو رات کے وقت جنابت لاحق ہو گئی تھی،
فرمایا علیک بالصعید، تم پر لازم ہے بالصعید، زمین کی سطح کو استعمال کرو۔ صعید کہتے ہیں زمین کی اوپر والے حصے کو، پتھر ہو یا مٹی ہو یا ڈھیلا ہو۔ صعد صعود سے ہے، صعود کی معنی اوپر چڑھنا، جو زمین کی اوپر والی سطح ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں تھے، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، اور ہم رات کو چلے، اسراء کا مطلب رات کو چلنا، حتیٰ كنا فی آخر اللیل، یہاں تک کہ ہم آخر اللیل میں پہنچ گئے، وقعنا وقعتا نمنا نومتا، ہم لیٹ گئے لیٹنا، ہم سو گئے سونا، ولا وقعت احلا عند المسافر منها، اور مسافر کے نزدیک کوئی نیند زیادہ لذیذ نہیں ہے، منها آخر اللیل کی نیند سے، آخر اللیل کا لیٹنا اور نیند بہت مزیدار۔ فما ایقظنا الا حر الشمس، ہم کو نہیں جگایا مگر سورج کی گرمی نے۔ فکان اول من استيقظ فلان، تو فلان سب سے پہلے جاگنے والے تھے، ابو بکر صدیق، ثم فلان، پھر عمران ابن حسین، ثم فلان، پھر ذو مخبر۔ اولا یہ کانا کے لیے خبر، فلان اسم، یا بالعکس فکان اول من استيقظ فلانا، یسمیہم ابو رجاء فنسی عوف، فرماتے ہیں استاد نے بیان کیا اور ساتھ تلمیذ بھول گئے۔ ثم عمر بن الخطاب نمبر 4، اس کو لیلۃ التعریس کہتے ہیں۔ لیلۃ التعریس متعدد ہے یا ایک مرتبہ؟ بظاہر متعدد ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان عاجز ہے اور قضاء کے احکام کو بتلانے کے لیے کبھی کبھی نیند ڈالی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کوئی یہ اشکال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ سوتی تھی، آنکھیں، اور دل بیدار رہتا تھا۔ جب آنکھیں سوتی تھی تو اس لیے سورج اور سورج کی حرارت کو نہیں دیکھا، سورج کو نہیں دیکھا، آنکھ سو رہی تھی۔ یا جیسے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کبھی گہری ہو جاتی تھی تاکہ احیاناً قضاء کے احکام کو بتلا دے، یا یہ آپ کو بتلایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نومن بین نومین، ایک دو نیند کے درمیان تھی، نہ گہری نیند تھی کہ وحی کا ادراک نہ کرے، اور نہ بالکل ہلکی نیند تھی جس ہلکی نیند کی وجہ سے آرام بھی نہ ملے۔ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، اور دیکھا کہ لوگوں کو کیا مصیبت پہنچی، وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، اور وہ آدمی تھی جلیداً بہادر مضبوط، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر اشارہ ہے تعجب کی طرف، یا اللہ اکبر اس طرف اشارہ ہے کہ ہماری نماز گئی، اللہ اکبر کہنا چاہیے، اذان دینی چاہیے۔ یہ اعلان بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور نماز کے ساتھ تکبیر کی مناسبت بھی ہے۔ فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، فلما استيقظ شكوا إليه،
اس سے معلوم ہوا کہ اگر مشکل پیش آئے تو امام المسلمین کے پاس جانا چاہیے تاکہ اس کا کچھ حل نکالے. الذی اصابہم شکایت کی. فقال لا ضیر ولا او لا یضیر، کوئی ضرر نہیں. ارتحلوا، اس سے معلوم ہوا کہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی مصیبت پیش آ جائے اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کے خلاف کام ہو جائے، اس جگہ کو چھوڑنا چاہیے شیطانی اثرات کی وجہ سے. اس جگہ کو چھوڑ دو. فارتحل فصار غیر بعید، زیادہ دور نہیں. ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس، نماز پڑھائی. فلما انفطر من صلاته، جب فارغ ہو گئے نماز سے، نکل گئے نماز. اذا هو برجل معتزل، ایک آدمی الگ بیٹھا ہوا تھا. لم يصل مع القوم فقال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم. معلوم ہوا علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. قال اصابتنی جنابۃ ولا ماء. فاعل قال عليك بالسعید، یہ محل ترجمہ. اے بوجہ الارض، السعید وجہ الارض فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش. اب سخت پیاس لگی ہے، شکایت کی لوگوں نے. فنزل فدعا فلانا كان يسميه ابو رجاء نسيه عوف، عمران مراد ہے، عمران ابن حسین. ودعا علیا، ڈبل عین، دونوں کو روانہ کر دیا. یہ واقعہ غزوہ خیبر کا ہے یا حدیبیہ سے آنے کے وقت ہے یا تبوک کا واقعہ ہے یا غزوۃ جیش الامراء ہے. فقال اذهبا فابتغيا الماء، پانی کو تلاش کرو. فانطلقا فتلقيا امرأة، دونوں کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی. بین مزادتین، جو دو مشکیزوں کے درمیان بیٹھی تھی. ایک جانب مشکیزہ پانی کا، دوسری جانب مشکیزہ. مزادہ ذات کی جگہ، ذات توشے کو کہتے ہیں، پانی بھی توشے میں داخل ہے. سیاستیحتین، ستیحہ کہتے ہیں اس مشکیزی کو جس میں ایک چمڑا دوسرے چمڑے پر لگایا ہوا، ڈبل چمڑا. من ماء على بعیر لها فقال لها این الماء قال عہدی بالماء امس هذه الساعة. عہدی، میری ملاقات اور پہنچنا پانی تک کل اس وقت ہوا تو 24 گھنٹے دور ہے. پانی کتنا دور ہے؟ 24 گھنٹے. وَنَفَرْنَا خُلُوفًا یا خلوفن، اگر خلوفن ہو تو پھر معنی یہ ہے نفرنا کانو خلوفن، ہمارے مرد غائب تھی اس لیے ہمیں آنا پڑا، یا ہمارے مرد غائب ہے، بچے اکیلے ہیں، ہمیں چھوڑ دو. اور یا ہے کان نفرنا خلوفن، یا نفرنا کے بعد ہے کانو خلوفن، یا پہلے ہے تو کان نفرنا خلوفن، ہمارے مرد غائب تھے. تو قال لها انطلقی، پھر اس کو پورا کریں گے بعد میں انشاءاللہ. جناب